بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابک ابو جعفر اور علی ناصری کے جاسوس فقیروں کے بحث میں کئی ہفتوں تک کسر و وزارت کے چکر لگاتے رہے، مگر صلاح الدین ایوبی ایک دن بھی شکار کے ارادے سے باہر نہیں نکلا۔ وہ جب بھی باہر آیا تو اپنے فوجی دستے کے ساتھ کسی علاقے کا دورہ کرنے کے لیے۔ بالآخر بابک کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مصر کے انتظامی امور پر صلاح الدین ایوبی کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ آزد کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان پریشانیوں کا بنیادی سبب صلاح الدین ایوبی کے حیرت ناک اقدامات تھے۔ ایک دن یوسف نے کسرِ خلافت پر متعین فوجی دستے کو تبدیل کر دیا۔ یہ خلیفہ آزد کے پرانے نمک خوار سپاہی تھے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے محل میں موجود رہتے تھے۔ مصر کے حکمران نے صلاح الدین ایوبی کے اس اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسے تنہائی میں طلب کر کے غضبناک لہجے میں کہا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے ذاتی حفاظتی دستے کو تبدیل کرو؟ میں یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خلیفہ آزد کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا اور اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ محترم چچا، اسد الدین شیرکوہ کی وفات کے بعد میرے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں اقتدار کے ساتھ آپ کی جان کی حفاظت بھی کروں گا۔ میں اس معاہدے کے تحت اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ یہ کیسی فرض کی بجا آوری ہے کہ تم میرے معتبر محافظوں کو مجھ سے دور کر رہے ہو؟ خلیفہ آزد کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ جن محافظوں کو آپ اپنا وفادار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل غدار شاور کے آدمی ہیں۔ صلاح الدین نے پر یقین لہجے میں کہا۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ آزد کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور کسی قدر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی امیر آزاد الدین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کر لیا جہاں یہ تلخ اور ناگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر آزاد الدین کمرے میں داخل ہوا اور خلیفہ آزد کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ امیر آزاد الدین، تم خلیفۃ المسلمین کو بتاؤ کہ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ یوسف نے آزاد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں شاور سے پوری طرح معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حکومت کے کن کن شعبوں پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے وفادار کہاں کہاں ہیں۔ امیر آزاد الدین نے بصد احترام عرض کیا، مگر آپ کی وجہ سے میرا کام نامکمل رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ خلیفہ آزد نے حیران ہو کر کہا۔ اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ آپ نے شاور کے قتل کرانے میں بہت عجلت کی۔ امیر آزاد الدین کے لہجے میں احترام کے ساتھ شکایت کا رنگ بھی موجود تھا۔ آپ بار بار شاور کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اس غدار کی گردن اڑا دی اور سر کو دشت میں سجا کر آپ کے حضور میں پیش کر دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس ملت فروش نے بڑی خوفناک بات کہی۔ یہ سن کر خلیفہ آزد گھبرا گیا اور اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً صلاح الدین ایوبی کو بھی احتراماً اٹھنا پڑا۔ تم بات کو اتنا طول کیوں دے رہے ہو؟ جلدی بتاؤ کہ اس ضمیر فروش نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ خلیفہ آزد کی آواز سے خوف اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو میری موت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر آزاد الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاور نے جواب دیا کہ میرے بہت سے آدمی خلیفہ کے وفاداروں کی صف میں شامل ہیں۔ میرے مرنے کے بعد موقع ملتے ہی وہ خلیفہ کو قتل کر دیں گے۔ میں شاور کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ امیر آزاد الدین نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا، خلیفہ آزد کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔
جب میں نے اپنی شمشیر بے نیم کی اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو شاور بہت زور سے چیخا کہ اگر خلیفۃ المسلمین میرے جرم کی معافی کا اعلان کریں اور مجھے مصر سے جانے کی اجازت دے دیں تو میں ان کے سارے غداروں کے نام بتا سکتا ہوں۔ میں نے شاور کی چیخ سن کر اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا اور شاور سے کہا کہ پہلے تو ان غداروں کے نام بتا دے، پھر تیری پیشکش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شاور نے جواباً کہا کہ اب مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، پہلے میرے اور خلیفۃ المسلمین کے درمیان جان بخشی کا معاہدہ طے پائے گا، پھر میں اپنے آدمیوں کے نام بتاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں اور بعد میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دیا جائے۔ میں نے شاور کی پیشکش پر کئی زاویوں سے غور کیا، وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بھی بچا سکتا تھا۔ امیر آزادی نے تشویشناک لہجے میں کہا، پھر ایک بار خیال آیا کہ اسے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے تاکہ ان فتنہ گروں سے نجات مل جائے جو زیر زمین چلے گئے ہیں۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ آپ کا آخری حکم آ گیا کہ بلا تاخیر شاور کا سر کاٹ کر خلیفۃ المسلمین کے حضور میں پیش کر دیا جائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جان بوجھ کر حکم عدولی کر رہے ہیں اور غدار وطن کو پناہ دے رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے شاور کی شدید التجاؤں کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ خلیفہ آزد اب بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے امیر آزادین کو مخاطب کر کے انتہائی جھنجھلاہٹ کے لئے میں کہا، وقت گزر جانے کے بعد اس قدر خوفناک سازش کی نشاندہی کر رہے ہو؟ ابھی وقت گزرا نہیں ہے خلیفۃ المسلمین، امیر آزادین نے مؤدبانہ عرض کیا، اسی لیے پیش بندی کے طور پر یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ خلیفہ آزد خاموش ہو گیا، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ طویل سکوت کے بعد وہ اپنے وزیر اعظم یوسف صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا، ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا تم شاور کے ہم نواؤں کو تلاش کر سکو گے؟ خلیفہ آزد اب بھی ایک انجانے خوف سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ ممکن ہے کہ طویل تحقیق اور جستجو کے بعد ہم شاور کے آدمیوں تک پہنچ جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی ذہانت سے جواب دیا، فی الحال فوری طور پر یہ بندوبست اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین کی ذات تمام خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ برائے کرم اب آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جن کی وفاداریاں تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہوں اور وہ ہر حال میں اپنی جان آپ پر نثار کر سکیں۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر خلیفہ آزد نے اپنی زرنگار کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد خلیفہ آزد نے آنکھیں کھول دیں، پھر سیدھا ہو کر صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا، میں نے دور تک نظریں دوڑائیں، بہت حساب لگایا، بہت حسن ظن سے کام لیا، مگر اپنے صحیح جانصاروں کی تعداد 15-20 سے زیادہ نظر نہیں آئی۔ خلیفہ آزد کے چہرے سے شدید مایوسی جھلک رہی تھی۔ تو پھر ان جانصاروں کو ہر وقت اپنے قریب رکھیے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، باقی سپاہیوں کو شک کی بنیادوں پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ملک کے مختلف تعمیری کاموں میں لگا دیا جائے گا۔ تو کیا 15-20 سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے؟ خلیفہ آزد نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہٹائے جانے والے سپاہیوں کی جگہ دوسرے محافظ تعینات کیے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس طرح کہا جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابل اپنی فوج کو لڑا رہا ہو۔ ان نئے سپاہیوں کی جانصاری کی ضمانت کون دے گا؟ خلیفہ آزد نے چونک کر کہا، میں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی پر یقین لہجے میں کہا، وہ ایسے جانباز سپاہی ہوں گے جنہیں دیکھ کر موت بھی منہ پھیر لے گی، مگر وہ اپنے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اگر کوئی عام صورتحال ہوتی تو شاید خلیفہ آزد اتنی جلدی صلاح الدین ایوبی کے اس اقدام کی منظوری نہیں دیتا، مگر شاور کے آدمیوں کے خوف سے خلیفہ نے فوری طور پر اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ پھر وہ سپاہی جن پر خلیفہ آزد نے اپنے بے پناہ
اعتماد کا اظہار کیا تھا، محل میں چھوڑ دیے گئے اور باقی فوجیوں کی جگہ 2000 نئے سپاہی کسرا خلافت کی حفاظت پر متعین کر دیے گئے۔ یہ تمام سپاہی صلاح الدین ایوبی کے جانثار تھے اور انہوں نے فوج میں شامل ہونے سے پہلے خفیہ حلف اٹھایا تھا۔ ہم اس ذات پاک کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا حقیر نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ اس ساری منصوبہ بندی میں صلاح الدین ایوبی نے کسی عیاری سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ شاور کے آخری الفاظ سے سیاسی فائدہ اٹھایا تھا۔ سلطان نور الدین محمود کی ہدایات کو بروقت لانے کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ آزد اور مصر کے دوسری باطنیوں کی عسکری طاقت کو کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، اور صلاح الدین ایوبی اپنی اس کوشش میں بحسن خوبی کامیاب ہو گیا تھا۔ اگرچہ خلیفہ آزد مصر کا مطلق العنان شہنشاہ تھا، مگر یوسف صلاح الدین ایوبی نے بڑی ذہانت سے اس کے گرد اپنے سپاہیوں کا حصار کھینچ لیا تھا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے منصوبے کے دھندلے خد و خال میں رنگ بھر رہا تھا اور ادھر باربک نئی سازش کی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ انہی دنوں صلاح الدین ایوبی نے ایک نیا حکم جاری کیا تھا، جس کے مطابق مصر کا کوئی امیر بھی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ملک کی سرحدوں سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یوسف نے اپنا مضبوط ترین شعبہ جاسوسی بھی قائم کیا تھا، جس کے کارندے دن رات گھوم کر عمرہ کے یہاں آنے جانے والوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے خصوصی طور پر نگراں جاسوس مقرر کیے تھے۔ یہ دونوں باطنی عمرہ صلاح الدین ایوبی کے نئے انتظامات سے انتہائی ناخوش تھے۔ ایک بار ان دونوں نے خلیفہ آزد کی خدمت میں حاضر ہو کر صلاح الدین ایوبی کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے تو ہمیں قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ خلیفہ آزد نے مصلحت و سیاست سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ غدار شاور کی وجہ سے یہ ناخوشگوار قدم اٹھایا گیا ہے۔ کچھ دن بعد ملکی سیاسی فضا صاف ہو جائے گی تو اس قسم کی ساری پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ خلیفہ آزد نے ان دونوں مصری عمرا پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب وہ ابو جعفر اور علی ناصری کو کس طرح بتاتا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محصور سمجھ رہا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بظاہر خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، مگر ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت کا شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک بار پھر باربک ابو جعفر اور علی ناصری سر جوڑ کر بیٹھے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا نیا منصوبہ تراش لیا۔ دوسرے دن 25 فدائین اپنی رسوائی اور بربادی کا ماتم کرتے ہوئے کسر و وزارت پر آئے۔ ان فدائین کا ظاہری حلیہ آفت زدہ لوگوں جیسا تھا، پرانے کپڑے جن میں جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں اندازہ کر لیتا تھا کہ یہ انتہائی مفلوک الحال لوگ ہیں۔ بعض کے چہروں سے ہلکا ہلکا خون بھی بہہ رہا تھا، جیسے وہ کسی کے جبر و تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ باربک کے فدائیوں نے کسر و وزارت کے دروازے پر پہنچ کر انتہائی دلدوز اور جگر خراش آوازوں میں فریاد شروع کر دی، خلیفۃ المسلمین فریاد ہے، فریاد ہے، آپ کے ہوتے ہوئے غریبوں کی بستی برباد ہے۔ یہ شور ماتم اس قدر تیز تھا کہ کسر وزارت کے مسلح محافظ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر جب ان فریادیوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روتے ہو تو انہوں نے اپنے بال نوچ ڈالے اور چہرے پر خاک ملنے لگے۔ تمہیں کیا بتائیں کہ ہم پر کیا گزری ہے، اگر ہو سکے تو ہمیں خلیفۃ المسلمین کے حضور میں پیش کر دو، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ان کے دور اقتدار میں ہم پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کسی سے نہیں ملتے، کسر وزارت کے ایک محافظ نے فریادیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، پھر ہم اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جائیں؟ ایک فریادی نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا، اگر خلیفۃ المسلمین شکستہ حالوں اور غمزدوں کی فریاد نہیں سنتے تو پھر اپنی تلواریں نکالو اور ہمیں قتل کر ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ فریادی مسلح محافظ کی طرف بڑھا اور اس کی
تلوار نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ محافظ نے بڑی مشکل سے اس فریادی کو روکا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اتنے مایوس نہ ہو، تمہاری فریاد وزیر اعظم یوسف سنیں گے اور تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ وہ بہت منصف و عادل انسان ہیں، تو پھر ہمیں انہی کے پاس لے چلو۔ دوسرے فریادی نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، ہماری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے۔ ابھی دوسرے فریادی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ تیسرے فریادی نے چیخ کر کہا، قانون کے نگہبانوں، اب تک تو ان کی عزتیں لٹ بھی چکی ہوں گی، انصاف سے بھی کیا ہوگا؟ ہمارے ناموں کا خون تو ہو چکا۔ فریادیوں کی فریاد اس قدر لرزہ خیز تھی کہ کسرو وزارت کے محافظ کام کر رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک محافظ بھاگتا ہوا عمارت کے اندر گیا۔ طویل راہداری طے کر کے جب صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے قریب پہنچا تو دروازے پر 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ آنے والے محافظ نے فریادیوں کی روداد بیان کی۔ صلاح الدین ایوبی کا ذاتی محافظ خالد ابن عامر کمرے میں داخل ہوا، جہاں صلاح الدین ایوبی اور اس کا معتمد ساتھی امیر عزا الدین بہت اہم سیاسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ خالد ابن عامر کو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ امیر، میں اس مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر مجبوری یہ تھی کہ آپ کو اس خبر سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کیسی خبر؟ صلاح الدین ایوبی اور امیر عزا الدین نے چونک کر محافظ کی طرف دیکھا۔ کسی ظالم نے غریبوں کی ایک بستی کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے رہنے والے کسرو وزارت کے دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں اور بڑے دردناک لہجے میں خلیفۃ المسلمین کے انصاف کو آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا اور مضطرب لہجے میں کہنے لگا، ان برباد حالوں کے نمائندے کو یہاں بھیج دو۔ محافظ خاص خالد ابن عامر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر، تم نے سنا؟ یکایک صلاح الدین ایوبی کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ پوری انسانی بستی کو تباہ کر دیا۔ ہمارے خلاف کھلی سازش ہے کہ اس طرح دشمن ہمیں ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ امیر عزا الدین کے چہرے پر بھی پریشانی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس ہولناک خبر کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یکایک دروازے پر ایک شور سنائی دیا۔ صلاح الدین ایوبی کا محافظ خاص فریادیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم میں سے بس ایک آدمی اندر جا سکتا ہے۔ جواب میں باقی فریادی چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہم سب اندر جائیں گے اور وزیر اعظم کو اپنی حالت زار دکھائیں گے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی اور امیر عزا الدین صورتحال کو سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ ان فریادیوں نے تیزی سے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے خنجر نکال لیے۔ دونوں محافظ اس آفت ناگہانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب تک دونوں اپنی شمشیریں بے نیام کرتے، باربک کے فدائیوں نے اپنے چمکتے خنجر سے صلاح الدین ایوبی کے محافظین خاص پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ بڑی ہنگامی صورتحال تھی، لیکن محافظین نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، مگر ان دونوں نے اپنے آپ کو دیوار بنا کر دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تمام فدائین ان دونوں پر مسلسل خنجروں کے وار کر رہے تھے اور وہ اونچی آوازیں چیخ رہے تھے، امیر، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں، یہ فریادی نہیں، مسلح حملہ آور ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی اور امیر عزا الدین نے بڑی تیزی سے اپنی تلواریں بے نیام کی۔ پھر امیر عزا الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دونوں محافظ کچھ دیر تک چیختے رہے، پھر ان کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد باربک کے فدائین نے مل کر پوری طاقت سے دروازے کو توڑنا چاہا، مگر یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے آئینی گرز بھی بڑی مشکل سے توڑ سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا کہ حملہ آور گرزوں سے لیس نہیں ہے۔ یہ ایک اطمینان بخش صورتحال تھی۔ پھر بھی صلاح الدین ایوبی اور امیر عزا الدین دروازے کے قریب اس طرح شمشیر بدست کھڑے تھے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے پر توڑ رہا ہو۔
تھوڑی دیر بعد راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ محافظین کی آوازیں سن کر کسرے وزارت کے دوسرے نگہبان بھی اس طرف دوڑ پڑے تھے۔ فدائین کے لیے فرار ہونے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں کی شمشیروں نے چند لمحوں میں فدائین کا صفایا کر دیا۔ کچھ فدائین نے خود کو محصور پا کر اپنے خنجر پھینک مارے اور قتل ہو گئے۔ ایک فدائی اس نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر جب وہ آگے پہنچا تو دوسرے محافظین نے اسے گھیر لیا۔ پھر کوئی راہ فرار نہ پا کر اس فدائی نے اپنا ہی خنجر اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ کسرے وزارت کے محافظین نے اسے زندہ گرفتار کرنا چاہا، مگر جب وہ قریب پہنچے تو فدائی بلند آواز میں کسی کو پکار رہا تھا، اے میرے پیر و مرشد، میں آپ کے دیدار کو حاضر ہو رہا ہوں، اپنی جنت میں میرا استقبال کیجیے۔ یہ کہتے کہتے فدائی کی گردن ڈھلک گئی۔ کسرے وزارت کے محافظوں نے بڑی حیرت سے مرنے والوں کی طرف دیکھا۔ خنجر کا زخم معمولی تھا، مگر پھر بھی ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب تمام فدائی قتل ہو چکے تو محافظوں نے دروازے کے قریب آ کر پکارا، امیر باہر آ جائیں، اب کوئی خطرہ نہیں، تمام حملہ آور ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ امیر عز الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پہلے خود آگے بڑھا، پھر صلاح الدین ایوبی باہر آیا۔ دروازے پر دونوں محافظین خاص کی لاشیں پڑی تھیں اور ان کے جسموں پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے۔ اپنے جانثاروں کی یہ حالت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور امیر عز الدین بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ تھوڑے فاصلے پر دو اور محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں کے جسموں پر زخموں کے معمولی سے نشان تھے۔ صلاح الدین نے بڑے تعجب سے اپنے محافظوں کی لاشیں دیکھیں، پھر اسے قریب ہی پڑے ہوئے وہ خنجر بھی نظر آئے جن کا تعلق حملہ آوروں سے تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شخص کی لاش بھی دیکھی جس نے خنجر سے خودکشی کی تھی۔ پھر طبیب خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ حملہ آوروں کے خنجر خوفناک زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اگر یہ خنجر جسم کو چھو لیں اور ذرا بھی خون نکل آئے تو ان میں پوشیدہ زہر بہت تیزی کے ساتھ بدن میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت غریبوں میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی۔